نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذم المسألة، سوال کرنے کی مذمت، بے جا سوال کرنے سے بچنا چاہیے. عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة عن ظہر غنى ومن يستعفف يعفه اللہ ومن يستغنی یغنہ اللہ. رواہ البخاری. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. پہلے اپنے بال بچوں اور عزیزوں کو دو، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے. یعنی باہر خرچ کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، اور اسی طرح وہ صدقہ زیادہ افضل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے اپنے پاس بھی ضرورت کا بچ رہے. کیونکہ اگر انسان سب کچھ دے ڈالے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا جو کیا وہ درست نہیں کیا، اور شاید اس کو دین سے یا نیکی کے کام سے آئندہ کے لیے متنفر کرنے کا ذریعہ بنے. تو اس لیے انسان کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنا خرچ کرنا وہ برداشت کر سکے، یا یہ کہ وہ آئندہ کے لیے اس کو مزید نیکی کی طرف لے جانے والا ہو، اس سے روکنے والا نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ انسان دے کر خود اتنا فقیر نہ ہو جائے کہ پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، یعنی خود اس کی ضرورت پوری کر دے گا. ایسا موقع نہیں لائے گا کہ وہ کسی سے مانگے، بن مانگے ہی اس کو عطا کرے گا. اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا مانگے اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یعنی کیا دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کا حال جانتے ہیں اور اس بندے کے حالات کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس جذبے اور کس نیت سے دعا کر رہا ہے. لہذا جس شخص کے دل میں واقعی ایسی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی اس طلب کو پورا کر دے گا. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. وعن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاری. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے، پھر اسے بیچے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی آبرو رکھے. ایسا کرنا بہت بہتر ہے سوال کرنے سے، کیونکہ معلوم نہیں کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کمائی اپنی محنت سے کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو انسان مانگ تانگ کر حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں اس کی عزت و آبرو جاتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ملے اور وہ بھی کر لے انسان اور اس سے اپنی کمائی کا اہتمام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگے. بے جا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال یعنی مال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال زیادہ کرے، پس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے. اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے، یعنی اگر زیادہ ایسے کرے گا تو اس کے انگارے زیادہ ہو جائیں گے، اگر کم کرے گا تو کم ہوں گے. لیکن
یہ انتہائی بدترین اخلاقی برائی ہے کہ انسان دوسروں کے مال پر نظر رکھے اور ان سے لے کر اپنے مال کو زیادہ کرنے کی خواہش رکھے. اگلی حدیث ہے کہ بے جا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانند نظر آئے گا. یعنی سوال جو ہے وہ انسان کی جیسے دنیا میں عزت و آبرو کو ختم کرتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی اس شخص کے چہرے کے اوپر ایک داغ ہوگا. جیسے دنیا میں اسٹگما لگ جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن وہ شخص اسی چیز سے پہچانا جائے گا. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او خدوش او قدوح في وجهه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الغنى قال 50 درهما او قيمتها من الذهب رواه ابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجہ صحیح. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا، یعنی اس کے پاس ہے پھر بھی وہ اوروں سے مانگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوگا. آپ سے کہا گیا کہ کتنی چیز انسان کو مالدار کرتی، کتنا ہو انسان کے پاس تو وہ مالدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مالدار ہے، اور ایسے شخص کو سوال نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا شخص اگر سوال کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اپنے اس سوال کی وجہ سے زخمی چہرے کے ساتھ آئے گا. آپ دیکھیے دنیا میں اگر ہمارے چہرے پر کوئی داغ لگ جائے، کوئی دانے نکل آئے، کوئی اکنی وغیرہ ہو جائے تو انسان کے لیے کتنی ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے. انسان دوسروں سے چھپتا پھرتا ہے یا اوپر کئی قسم کی چیزیں لگاتا ہے تاکہ اس کے داغ مٹ جائیں. اسی طرح اگر چہرے پر کوئی بھی ایسی ناگوار چیز ہو تو انسان اس کے دور کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کی رونق چلی جائے گی. نہ صرف یہ کہ رونق جائے گی بلکہ الٹا اس کے چہرے پر چھلے ہوئے زخم کی طرح کے نشان ہوں گے. صدقہ فطر کے مسائل. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے. صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے. جی، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے.
یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے, اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. صدقۃ التطوع, نفلی صدقہ. حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ان اسامہ بن عمیر بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. رواہ النسائی. حضرت اسامہ بن عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ يتقبلها بیمینہ ثم يربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 1 کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے, اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا یا بڑھاتا رہتا ہے جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھیرا پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بفلاۃ من الارض فسمع صوتا فی سحابۃ اسق حدیقۃ فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابة. فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في الصحابة الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا, اس نے بادل کی آواز سنی. کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ. چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پہ انڈیل دیا. اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کیا. وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا, دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے. اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں, وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا. پھر اس نے دریافت کیا اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ, اور تیرا نام لیا گیا. میں جاننا چاہتا ہوں تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے. اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3, 1/3 سے میں اور میرا عیال کھاتا ہے اور 1/3 اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر وفعل المعروف یقی مسارع السوء. رواہ البیہقی. حضرت ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ یعنی چھپا کے دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے, نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے. اسے بہقی نے روایت کیا. قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ان مرثد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ
قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، رواہ احمد۔ حضرت مرثد بن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے یعنی مومن کے لیے سایہ ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، رواہ البخاری۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ عن سعد بن عبادہ انہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقۃ افضل؟ قال الماء، قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، رواہ ابو داود، حسن۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ عن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجۃ قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، رواہ البخاری۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا کوئی اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ لوگوں سے فرماتے تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا، یعنی میں دینے والا ہوں اس کو لیکن تم بھی بولو۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ ایک تو کہنے کا ثواب، دوسرا یہ کہ جو کہے گا وہ خود بھی کرے گا نا پھر کبھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ تربیت کا طریقہ تھا آپ کی۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے نا وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو عاجزی سے پیش آتا ہے وہ بلند درجہ حاصل کرتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں بھی اور بندوں کی نگاہوں میں بھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے۔ صدقہ دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی، یعنی اپنے حالات بہت اچھے نہ ہوں، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، یعنی یہ نہ سوچنا کہ اچھے حالات ہوں گے پھر کریں گے، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا، اب تو تم نہ بھی کہو تو انہیں کو ہی ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ جب صحت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، اس وقت کر لو تاکہ کل کام آئے۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائیں وہ صدقہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمة الا کان له به صدقة، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چارپائے کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان کی کوشش ضائع نہیں جاتی، کوشش کرنے والا کوشش کرے، خواہ دنیا میں اس کوشش کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق نکلے یا اس کی مرضی کے خلاف۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آئے، اور جب نہیں آتا تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کی کوشش ضائع نہیں ہوتی۔ کوئی مثال، ایک مثال تو یہ نظر آ رہی ہے نا جو یہاں بتائی گئی، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ آپ کی کوشش کیا تھی جو آپ نے کر دی؟ اب اگر وہ نہیں مانتے یا وہ بڑے ہو کر وہ نہیں بنتے جو آپ بنانا چاہتے تھے، وہ اپنی مرضی سے کچھ اور بننا چاہتے ہیں، تو کیا اس کی پوچھ آپ سے ہوگی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، مثلاً اور بچوں کے علاوہ کوئی اور مثال، مثلاً آپ نے کھانا بنایا بہت محنت سے کسی خاص شخص کو کھلانے کے لیے، لیکن وہ پہنچا ہی نہیں یا کھانا اس تک نہیں پہنچا، تو اب کیا ہوا؟ آپ کی کوشش ضائع ہو گئی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ضائع ہو گئی، کہ میری مرضی نہیں پوری ہوئی یا میری مرضی کی جگہ نہیں چیز پہنچی تو وہ ضائع ہو گئی، لیکن اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں کوشش دیکھی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی کام کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی، پڑھا نہیں، امتحان دے دیا، تک بازی سے پاس ہو گئے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں تو پڑھے بغیر ہی پاس ہو گئی۔ اب اس میں اصل چیز کیا ہے؟ پاس ہونا نہیں دیکھا جائے گا، کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ کی کوشش کیا تھی۔ اور اسی طرح باقی زندگی کے بھی سارے کام، کوئی بھی کام اگر آپ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں پھر بھی نہیں کام ہوتا تو کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دل چھوٹا نہ کریں، کبھی بے صبری نہ کریں، آپ نے اپنا فرض پورا کر دی۔ بہت سارے لوگ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس کیا، نفع کیوں نہیں نکلا، ہم نے فلاں کام کیا، نتیجہ کیوں نہیں سامنے آیا۔ بھئی نہیں آنا تھا، نہیں آیا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں کوشش ہے، آپ کرتے چلے جائیں۔ تو یہاں بھی کیا بتایا کہ کوئی مسلمان جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے یعنی پانی لگائے زمین کو، اور پھر اس سے پرندے یا چارپائے یا انسان کوئی بھی کھائے، وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ اس کی محنت کا کھا رہے ہیں سب۔ اب ہم کہیں کہ اوہو بلی کھا گئی تو ضائع ہو گیا، نہیں، ضائع نہیں ہوا، کسی نے بھی کھا لیا، کوئی بھی چیز کوئی بھی لے گیا تو فوراً نیت کیا کرنی چاہیے؟ حتیٰ کہ اگر کوئی چور بھی لے جائے کبھی کوئی چیز، زندگی میں ہوتا ہی ہے نا، کبھی انسان کی کوئی چیز چرائی جاتی ہے یا کوئی کھو جاتی ہے چیز یا ٹوٹ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کرے گا، ثواب تو مجھے کو نہیں، چیز میری تھی، میرے ثواب اور اجر میں تو کمی کوئی نہیں ہوگی۔ جی، لیکن طریقہ بہرحال غلط ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ چوری اچھی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو جو برا کرنا تھا کیا، مگر آپ اپنا دل نہیں چھوٹا کریں۔ بہت سے لوگ خوش رہنے کا راز نہیں جانتے۔ خوش رہنا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اپنی سی کوشش کرنا اور باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ ہے خوشی کا راز۔ اکثر لوگ جو کڑتے جلتے مرتے رہتے ہیں، جی جی کے مرتے اور مر مر کے جیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا نقشہ خود بنانا چاہتے ہیں، چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لیے کیا ممکن ہے؟ کوشش، اور بس۔ آپ کی کیا دیکھی جائے گی؟ کوشش۔ آگے چاہے نتیجہ الٹ ہو، مثلاً ایک شخص صدقہ لے کے نکلا اور وہ چور کے ہاتھ لگ گیا، ایک بری عورت کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ پریشان ہوا کہ میرا صدقہ تو گیا، تو اس کو بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے چور چوری چھوڑ دے تمہارے صدقے کی وجہ سے، زانیہ عورت زنا چھوڑ دے تمہارے صدقے کی وجہ سے، تمہارا نہیں ضائع ہوا۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ سکون آ جائے نا کہ ہماری کوشش ضائع نہیں ہوئی، تو آپ دیکھیں آپ سب سے زیادہ ہوپ فل انسان اور سب سے زیادہ خوش اور مطمئن انسان ہو جائیں گے زندگی میں۔ اور جب تک آپ کے اندر یہ عادت نہیں آتی، آپ کہیں پر بھی چین نہیں پا سکتے، کہیں بھی۔
اچھے حالات ہوں تب اور برے حالات ہوں تب انسان کو سب سے زیادہ دلچسپی جس چیز سے ہونی چاہیے وہ اپنے آپ سے، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں تو یہاں فکر کی ضرورت ہے، یہ غم کھانے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. سب سے زیادہ اگر افسوس ہو تو اس بات پر ہو کہ میں نے اپنی صلاحیتیں برباد کی اور اپنا وقت ضائع کیا. عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطے کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی، یعنی کیشیئر جو ہے یا پیسے جمع کرنے والا اور پھر اس کو صحیح جگہ لگانے والا، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کوشش میں کئی شریک ہو سکتے ہیں اگر ہر ایک اپنے اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً شوہر نے کمائی کی، عورت نے کھانا پکایا، اب اس نے جو پکایا اور اس میں سے کسی کو بھی دیا تو اس کی محنت لگی نا، اس میں کوشش ہے شامل، تو اس کو بھی اجر ملے گا. اور چونکہ پیچھے اس کے کسی اور کی محنت بھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرے گا. اسی طرح بگاڑ کی نیت کا کیا مطلب ہے؟ ہسبینڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان دینے کے لیے کہ اس کا مال ضائع کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح خزانچی کو بھی ثواب ملے گا. بھئی پیسے اس کے تو نہیں، اس کو کیوں ثواب مل رہا ہے؟ کوشش کا، اس کی کوشش کا کہ اس نے اکٹھا کیا، پھر اس کا حساب کتاب کیا، اس کی حفاظت کی، پھر اس کو خرچ کیا، یہ اس کو بھی ثواب مل گیا. لیکن جن کا اصل مال تھا ان کو بھی ملا. پھر اسی طرح باقی بھی جہاں کہیں بھی ہو، مثلا ایک شخص نے کتاب لکھی، ایک نے پرنٹ کرائی. اب یہ ہے کہ کسی نے بھی پڑھی تو اس کا ثواب صرف لکھنے والے کو نہیں ملے گا، اس کو بھی ملے گا جس نے پرنٹ کرائی. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی حصہ ہے بیچ میں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب بھی کسی کام میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، تو اگرچہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے آؤٹ پٹ میں یا اس کا جو نتیجہ آؤٹ کم سامنے آتا ہے تو بازو کا سب کو شاباش مل جاتی، لیکن اللہ کے ہاں وہ اکٹھی شاباش نہیں ہے، اس میں سے انڈیویجول ایفرٹس دیکھی جائیں گی. چاہے ایک کمبائنڈ ٹاسک تھا، ایک مشترکہ کاز تھی، لیکن ہر ایک کی اپنی کوشش کہ کس کا کتنے % حصہ ہے اس میں. یہ چیز انسان کو بہت ہی فوکس کر دیتی ہے کہ وہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، اپنی کوشش میں کمی نہ آنے دے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اکٹھا کام ہو، مشترک کام ہو، ہم میں سے ہر ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے، کرتے نہیں، کوئی اور کر دے تو پھر سب انعام لینے کو تیار ہیں. اول تو مسلمانوں کے اندر سے ٹیم ورک ویسے ہی ختم ہو گیا، مشترکہ کام ویسے ہی ختم ہو گئے. حالانکہ کوئی بڑا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا. چھوٹے چھوٹے کام آپ کر سکتے ہیں انڈیویجول، ایک گھر آپ اکیلے چلا سکتے ہیں، مگر کوئی بڑا پروجیکٹ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اگر آپ کر رہے ہیں آپ تھک جائیں گے یا آپ ختم کر دیں گے، اس کو نبھا نہیں سکیں گے. تو اس لیے خود نیکی کماتے ہوئے 4 اور کو بھی اگر آپ شریک کر لیں نا، تو اس میں یہ نہ ہو کہ ان کو ثواب مل جائے گا اور میرا کیا بنے گا. نہیں، آپ کو تو ملے گا ہی، ان کو بھی ساتھ موقع ملے گا، تو ان کو چانس دینے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے. عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول حملت على فرس في سبيل الله فأداعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قائه رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کے راستے میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، یعنی گھوڑے کا کوئی حال نہ رہا. میں نے اس کو خریدنا چاہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان اگر ایک گھوڑے کو پالتا ہے کچھ، اب آج کل گھوڑے تو نہیں، گاڑی کی مثال لے لیں. مثلا آپ نے اپنی ایک بہت اچھی گاڑی کسی کو دی
اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کو. اس نے اس کی پرواہ نہ کی. تو میں نے اس کو خریدنا چاہا کہ میں واپس لے لیتا ہوں تاکہ جیسا وہ اچھا تھا پہلے ویسا ہی ہو جائے, اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا کیونکہ اب اس کا حال ہی کچھ نہیں رہا. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو. یعنی صدقہ دے کے نہ تو واپس لو اور نہ ہی اس مال کو پھر خریدو, خواہ تم کو 1 درہم میں کیوں نہ دے, کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا قے کر کے چاٹنے والا. اسی طرح ہبہ کا لفظ بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے, جیسے تحفہ یا کچھ بھی دینا, یعنی ضروری نہیں کہ صرف صدقہ ہی ہو بلکہ کسی کو بھی کوئی چیز دے کے پھر اس سے واپس لینا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. ان ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا فاشهدك انی قد تصدقت به عنها رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ فوت ہو گئی ہے, اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا, میرا ایک باغ ہے, میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. اسے ترمذی نے روایت کیا. جیسے ماں باپ تھے ویسی ہی اولادیں تھیں. آج کل ماں باپ خود بھی نہیں کرتے تو ان کی اولاد ان کے مرنے پہ ان کے لیے کیوں کرے؟ تو صحابہ کرام خود بھی اللہ کے راستے میں دینے والے تھے, لہٰذا بچے جو تھے وہ بھی ماں باپ کے لیے اتنے بڑے بڑے صدقے کرنے والے تھے. فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقہ کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلحم قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقہ ولنا ہدیہ رواہ ابو داؤد. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا. آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا بریرہ پر کسی نے صدقہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا اور اس نے اپنے صدقے میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیج دیا. تو ایک غریب انسان اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے تو خواہ وہ تحفہ اصلاً صدقے کا تھا تو وہ صدقہ اس پہ لگ گیا اس غریب پہ. اب وہ غریب خود کھائے کسی کو دے تو خواہ وہ کسی امیر شخص کو دے تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہے. اب اس میں ایک اور بڑی پتے کی بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں صدقہ کا کتنا رواج تھا, حتیٰ کہ ایک لونڈی اور ایک غلام اور ایک غریب سے غریب شخص جو ہے وہ بھی نکال رہا ہے. دیکھیں نا, وہ بریرہ لونڈی ہے, اس کو صدقہ ملا ہے, وہ خود غریب ہے, مستحق ہے, اور وہ کیا کری اس میں سے نکال کے آگے تحفہ دے رہی. دل دیکھیں نا آپ. ہم جیسے ہوں تو وہ کہیں کہ میں تو خود اتنا ضرورت مند ہوں, میں کسی کو کیا دوں, 2 دن کھائیں گے. احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المنان بما اعطى والمسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب رواہ النسائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1, دے کے احسان جتانے والا. اگرچہ اس میں مال کا ذکر ہے لیکن کچھ بھی دے کے, حتیٰ کہ علم دے کے, کسی کو کچھ سکھا کے. سکھانا بھی صدقہ ہے نا, تعلیم دینا صدقہ ہے, کسی کو کوئی اچھی بات بتانا صدقہ ہے. اب آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی اور پھر آپ اس کو جتاتے رہے یا اس سے کچھ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ میں نے تمہیں سکھایا تم میرا احترام کرو, یہ بھی تو وصولی ہے نا. میں نے تمہارا یہ بھلا کیا تھا تو تم میرے ساتھ اب یہ کرو, اور تم نے یہ نہیں کیا, یہ تانا دینا, یہ سب اس میں آتا ہے. کسی کے ساتھ کچھ بھی خیر کا وہ کام کر دیں, بس کرے اور بھول جائیں, اس کو مینشن نہ کریں, اس کا ذکر نہ کریں, احسان نہ جتائیں, کیونکہ یہ عمل اللہ کی نظر میں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک انتہائی قابل نفرت ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے, اس سے بات بھی نہیں کریں گے. انسان کس سے بات نہیں کرتا؟ آپ کس سے نہیں بولنا چاہتے جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہ ہو؟ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ کسی شخص کی بری حرکتوں کی وجہ سے. تو دیکھ کر احسان جتانے والا
اللہ کی نظر میں اتنا خبیث انسان ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں بھی عموماً لوگ دوسروں کا دل کس سے دکھاتے رہتے ہیں؟ ایسی باتوں سے دکھاتے نا. کسی کو کچھ دے دیا, کوئی تحفہ دے دیا, یا کوئی کسی کا کچھ بھلا کر دیا, اس کے بعد اس کے سر پہ سوار رہے, کسی نہ کسی طرح جتاتا رہا. نمبر 2, تہ بند لٹکانے والا, تکبر اور فخر کی وجہ سے, یعنی کپڑا لمبا ایسا کہ جو زمین پہ گھسٹے. نمبر 3, جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا, یعنی دھوکہ دینے والا. چیز یعنی کہ اتنی ویلیو کی نہیں, لیکن دوسرے کو اللہ کا نام لے کے بیچ میں بیچ دی, کیونکہ جب کوئی اللہ کا نام سنتا ہے تو وہ پھر یقین کر جاتا ہے. ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا, ابھی میں نے جو کہا نا کہ صدقہ دے کے احسان جتانے والا, المنان, تو یہاں کوئی نیکی آپ کسی کے ساتھ کریں, صرف مال کی نہیں بلکہ کوئی بھی کسی کا بھلا کریں, وہ سب صدقہ ہے. اور وہ کر کے پھر الٹا جتانا شروع کر دیں. حتیٰ کہ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بعض اوقات پیرنٹس بھی بچوں کو بہت جتاتے ہیں نا, یہ بھی درست نہیں. پھر اللہ نے امانتیں رکھی تھی آپ کے پاس, آپ نے ان کی تربیت کی, ان کے ساتھ اچھا کیا, اپنا فرض پورا کیا. اب بار بار بچوں کو یہ جتانا, دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور میں نے تمہارے لیے وہ کیا اور وہ کیا, یہ کر کے ضائع نہ کریں, کیونکہ اس سے بعض اوقات حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ان حذیفہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ, رواہ مسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال نبیکم, کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا. کیوں کہا تمہارے, یہ نہیں کہا نبینا, اس لیے کہ تم بھی اس بات کو اتنی امپورٹنس دو, اس کو مطلب پرسنل لو کہ تمہارے بھی نبی ہیں, کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.